لیڈرشپ کو چھوڑیں، اگر وہ بھانگ پی کر سو رہے ہیں، لیکن میں خیر اس پہ تنقید نہیں کرتا کسی بھی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، پہلی دفعہ لوگ جو ہے وہ سعودی طاقتوں کے خلاف اور اس ملک کے جو آقا بنے ہوئے ہیں، نام نہاد آقا یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس نے 76 سال سے اس ملک میں گند پھیلایا ہوا ہے، تو اس سے اور لوگوں گند کے ساتھ ساتھ انہوں نے خوف بھی پھیلایا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پریس کانفرنس کر لیتا ہے، کوئی مجبوراً کوئی اسے کرنا پڑ جاتا ہے، یہاں پر یہ اس حد تک گندا کھیل کھیلتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ کو جنہوں نے ریپ کی دھمکیاں دی، بوڑھی خواتین کو دھکے مارے، اور یہ ریپ کیا یہی ریپ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو کر سوری ان کی خواتین پر جو ہاتھا پائی کریں، ان کو ماریں اور پھر ان کو دھمکیاں دیں۔ پھر جو ہے بہت سارے دوست ہیں، ابھی تو بہت کچھ کھلے گا، ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں، وہ لوگ جن کا نام ہے پاکستان میں، ہم جیسے لوگ یا آپ کچھ جو عام لوگ ہیں وہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر تو جن کے بڑا نام ہے، سیلیبریٹیز ہیں، ان کو جو ہے بلایا گیا باقاعدہ فون کر کے ISI کے آفیسز میں، جو ریجنل آفیسز ہوتے ہیں جو مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں، وہاں پر بلا کر کوئی دوسری بات نہیں کی گئی۔ ان کے جو بیٹیوں، ان کی بھتیجیوں، ان کی بہنوں کے جو کوائف تھے وہ نکال کے سامنے رکھ دیے۔ اتنے گندے لوگ جو ہوں، تو پھر اگر آپ کے سامنے کوئی شخص روتا ہے، یعنی آپ کے سامنے رو کر یا روئے بغیر اگر وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، ہاں اس کے بعد کوئی اضافی باتیں اگر جیسے وہ کھٹک صاحب پرویز کھٹک نے کی ہیں کہ بعد میں بشرا بی بی پہ گاند اچھالا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاف نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بہت سارے لوگ جو بیچارے روتے ہوئے گئے، جیسے زیدی صاحب بھی، مختلف لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کریں، لیکن میں اپنی بات کہتا رہوں گا۔ اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور یہ لوگ بار بار اگر اٹھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو واپس آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے PTI میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنی ہے، عمران خان صاحب اس کا فیصلہ کریں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا حصہ ڈال لیں۔ جس شخص کے اندر اگر ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو اس کے مطابق اس کو حصہ ڈالنا ہے۔ یعنی اگر آپ ویسے بیٹھے رہیں گے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ لیڈرشپ کے بغیر بھی احتجاج کیا جانا چاہیے، خود آپ اس کے لیے بنائیں تو بہت اچھا۔ ویسے تو ایک دکھ بری بات ہے، کوئی ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی، بلکہ ان کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ اس دن آپ سے کی کہ بشرا بی بی اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کے والد عمران خان اس قوم کے والد ہیں، اگر ان کی بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ہماری ماں ہے۔ تو آج ہم سر پیٹتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے جب فاطمہ جناح کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو ہم ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کی کھال اتار لیتے۔ یہ صرف ہم سوچتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ پولیس یا فوج جو ہے ماورائے قانون جا کے ہمارے والد کو جیل میں ڈال دے اور ہماری ماں کو زہر دے، تو پوری زندگی ہماری اور تمام پاکستانی اس پر جو ہے قائم ہو اور نکلیں۔ اور آپ کے نکلنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ پیر تک ان کی بلڈ رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز بھی مینج ہوتے ہیں، جنہوں نے نواز شریف کی رپورٹ غلط بنائی تھی، اس کے بعد حکومت نے یا کسی ادارے نے یا کسی عدالت نے اس شخص کے خلاف کیا، اس کا کیا وہ جو ایک لائسنس ہوتا ہے ڈاکٹر کا وہ کینسل کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ کیا باجوہ کو پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا، جو پیسے لے کر بھاگا، جو رجیم چینج آپریشن میں شامل تھا، اور اب اس نے قرآن کی توہین کی ہے کہ قرآن کو اٹھا کر۔ تو بہرحال یہ ایک ابتدا ہے، اور آپ نے جگہ جگہ ملک کی ہر جگہ پہ لیڈرشپ نکلے نہ نکلے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر میں اکیلا کھڑا ہوں، اکیلا میں جان دے دوں گا۔ اور قائد اعظم کے بقول کہ نجات کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور بے شک شہید کر دیے جائیں، تو وہ شہادت جو ہے وہ آپ کو نجات دلا دے گی۔ اور اب اس کے بعد کیا کیا جناب نظام دین نے؟ اس گندے سسٹم نے طیبہ راجہ کے اوپر ایک اور جھوٹا کیس بنا دیا کہ شاید، کیونکہ وہ کال جو ہے اس میں ان کا نام بھی تھا، تو وہ ان کو ڈرائیں گے تو لوگ دوسرے ڈر جائیں گے، نہیں یہ کال میں بھی دوں گا، یہ کال عام کوئی شہری مجھے دے گا، میں پہنچوں گا، آپ تو جوان لوگ جو ہیں وہ تو لازمی نکلیں۔ اس کے بعد کیا چیز ہے کہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو آیا ہے، جو ماشاءاللہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹک ٹاکرز کی حکومت ہے، اور 3 شہزادیاں جو وہ اپنا شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ 3 ٹک ٹاکرز جو ہے وہ حکومت چلا رہی ہیں، جس میں ایک عظمیٰ بخاری ہے، ایک مریم اورنگزیب صاحبہ اور ایک مریم نواز ہے۔ تو انہوں نے کیا واردات ڈالی ہے جو جس سے اب ایک چیز ہے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، جب کرپشن ہوتی ہے تو آپ لوگ جب مینٹلی اور ذہنی ہر طرح سے کرپٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی جو وہ زہر ملا کے 3 لوگ باری باری مر جاتے ہیں اور بعد میں دولت ویسی کی ویسی پڑی رہ جاتی ہے۔